بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلبہ۔ آج ہم جماد نحم کا حصہ نظم کا حمد کا شعر نمبر 2 کی تشریح کریں گے۔ کل ہم نے پہلے شعر کی تشریح کی تھی اور آج ہم اس کے شعر نمبر 2 کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 2 ہے: گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ سب سے پہلے اس کا پیٹرن یہ ہوگا کہ ہم لکھیں گے حوالہ کلام اور تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے۔ اس کے بعد نظم کا نام حمد، شاعر کا نام الطاف حسین خالی اور صنف ہے یہ نظم۔ پھر اس کے بعد ہم اس کا ہیڈنگ دیں گے مفہوم کی۔ مفہوم لکھیں گے کہ اگرچہ یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا جائے، مگر اے اللہ، انسان یہ حق کیسے ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم تشریح کی ہیڈنگ لکھیں گے اور آگے تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے اور اس تشریح کا آغاز کریں گے کہ مولانا الطاف حسین خالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں، نثر نگاروں، تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے قدیم اور روایتی طرز کی شاعری کی۔ مولانا خالی کی اخلاقی، اصلاحی اور ملی شاعری نے اردو ادب پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان کی اہم کتابوں میں دیوان خالی، مسدس خالی اور یادگار غالب شامل ہیں۔ زیر نگاہ شعر جو تشریح کے لیے قلم بند کیا جا رہا ہے وہ مولانا الطاف حسین خالی کی نظم حمد سے ماخوذ ہے۔ مولانا الطاف حسین خالی اس شعر میں کہتے ہیں کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی غلامی اور بندگی کا حق ادا کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت بنایا، تمام مخلوقات پر فضیلت دی، کائنات کی ہر چیز اس کے فائدے کے لیے بنائی، دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے ہدایت کا انتظام کیا، انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی، انسان ان نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں ارشاد الہی ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکو گے۔ یہ قرآنی آیت کا ترجمہ مارکر کے ساتھ لکھیں گے۔ اور وہ ایسا عطا کرنے والا ہے کہ بعض اوقات اس سے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اور وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ بقول شاعر: اس شان کریمی نے ارادوں کو لیا بھانپ، کہنے نہ پایا تھا بھی حرف دعا میں۔ اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، لیکن ہمارے لیے ایسا ممکن نہیں کہ اللہ کے جو حقوق اپنے بندوں پر ہیں انہیں پوری طرح ادا کرنا ممکن نہیں۔ انسان اگر اپنی جان بھی اس کی راہ میں قربان کر دے تو کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ یہ جان بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے۔ بقول شاعر: جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آخر میں شاعر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ انسان عاجز اور مجبور ہے، وہ چاہے بھی تو احسن طریقے سے اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جی، یہ تھی ہمداری حمد کے دوسرے شعر کی تشریح۔ اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے اب باقی اشعار کی تشریح کریں۔ کل آپ نے شعر نمبر 3 اور 4 کی آپ نے اپنی تشریح کرنی ہے نوٹ بک پر۔ 3 اور 4 کے بعد ہم اگلے شعر کی کل 5ویں شعر کی میں آپ کو تشریح کرواؤں گی۔ اس سے پہلے آپ نے 3 اور 4 اپنی نوٹ بک پر اشعار کی تشریح، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے لیکچر کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔